رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج ہم حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ آپ خانوادہ چشت میں ایک عظیم شیخ ہیں۔ آپ کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ علیہ سے روحانی فیض ملا۔ بعض مشائخ آپ کو سلسلے سہروردیہ کے مشائخ سے تصور کرتے ہیں۔ کشف و کرامات میں بے نظیر تھے، ترک و تجرد میں بے مثال تھے۔ ابتدائی سلوک کے ساتھ 7 سال شیخ الشیوخ سہروردی رحمہ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے۔ غالباً اسی وجہ سے بعض حضرات آپ کو سہروردیوں میں شمار کرتے ہیں۔ اگرچہ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی حضرت شیخ ابو سعید تبریزی قدس سرہ کے مرید تھے، مگر ابو سعید کی وفات کے بعد آپ شیخ الشیوخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کمال کو پہنچے۔ عرصہ بعد آپ کی ملاقات حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ وہاں ہی آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین کوشی کو دیکھا اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے آپ کو اپنی روحانی تربیت سے درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ اس طرح ان کے خلیفہ خاص بنے اور خانوادہ چشت میں معروف ہے۔ حضرت شیخ الشیوخ خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ علیہ حج پر جاتے تو حضرت شیخ جلال الدین تبریزی آپ کے ہم رکاب ہوتے تھے۔ آپ ایک دیگدان میں تیار کر کے اپنے سر پر رکھ لیتے اور اس طرح رکھ لیتے کہ سر کو گرمی بھی نہ لگے مگر دیگ میں رکھا ہوا کھانا ٹھنڈا بھی نہ ہونے پائے۔ حضرت شیخ الشیوخ خواجہ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ کی خدمت سفر کا ایک مجاہدہ تھا۔ حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی جس وقت بھی کھانا طلب فرماتے آپ کو گرم اور تازہ کھانا پیش کر دیا جاتا تھا۔ حضرت جلال الدین تبریزی دہلی پہنچے تو سلطان شمس الدین التمش نے آپ کے استقبال کو باہر آئے اور ان دنوں دہلی کے شیخ الاسلام حضرت خواجہ نجم الدین صغرا تھے۔ آپ بھی بادشاہ کے ساتھ استقبال کو تشریف لائے۔ سلطان نے شیخ جلال الدین تبریزی رحمہ اللہ علیہ کو دیکھا تو گھوڑے سے اتر پڑے اور پیادہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیدل چل کر ہی شہر پہنچے۔ سلطان نے شیخ الاسلام خواجہ نجم الدین صغرا کو کہا حضرت شیخ کو ایسے مکان میں ٹھہرانا جو میرے نزدیک ہو۔ یہ بات سن کر نجم الدین صغرا کو حسد آیا کہ ایک نووارد بزرگ کی اتنی عزت کی جا رہی ہے۔ حضرت خواجہ نجم الدین نے سلطان التمش کو کہا کہ کیوں نہ شیخ جلال الدین کو بیت الجن میں ٹھہرایا جائے، اگر وہ خدا رسیدہ ولی ہیں تو جنوں پر قابو پا لیں گے اور اگر جھوٹے مدعی نکلے، اگر جھوٹے دعوے دار نکلے تو سزا پا لیں گے۔ سلطان التمش نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ شیخ جلال الدین تبریزی رحمہ اللہ علیہ نے نور باطن سے معلوم کر کے فرمایا کہ بیت الجن کی چابیاں مجھے دی جائیں۔ جب چابیاں لائی گئی تو آپ شیخ جلال الدین تبریزی نے چابیاں اپنے ایک مرید کو دے کر کہا جاؤ دروازہ کھولو اور آواز دو کہ اس مکان میں رہنے والوں آج خواجہ جلال الدین تبریزی یہاں آ رہے ہیں، تم اپنا ٹھکانہ کہیں اور کرو۔ رات آپ بیت الجن میں آرام فرما ہوئے۔ سلطان التمش آپ کو ہر روز نئی عزت اور نیا احترام دیتا۔ اس صورتحال نے خواجہ نجم الدین صغرا کو آتش حسد میں جلا دیا۔ وہ سوچتے رہتے کہ جلال الدین تبریزی کو کسی ایسے الزام میں ملوث کیا جائے کہ بادشاہ خود ہی انہیں دہلی سے نکال دے۔ ایک دن حضرت شیخ جلال الدین تبریزی نماز صبح پڑھنے کے بعد بیت الجن میں ہی اپنی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کا ایک خوبصورت ترکی غلام آپ کے پاؤں دبا رہا تھا۔ شیخ نجم الدین نے اپنے محل کی چھت سے اس لڑکے کو پاؤں دباتے ہوئے دیکھا۔ اسی وقت اٹھ کر بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ تو شخص کے متعلق اچھا اعتقاد رکھتے ہیں مگر شیخ سورج چڑھے ابھی تک سو رہے ہیں اور ایک خوبصورت غلام ان کے پاؤں دبا رہا ہے، یہ بات شریعت کے مطابق نہیں۔ شیخ نے لیٹے لیٹے ہی صورتحال کو پا لیا اور وہیں سے چادر ہٹا کر بلند آواز سے کہا نجم الدین اگر تم تھوڑا سا پہلے دیکھتے تو اس غلام کو میری بغل میں پاتے۔ نجم الدین یہ بات سن کر سخت شرمندہ ہوئے، شیخ کو تنگ کرنے سے باز آ گئے مگر دل میں ٹھان لی کہ اب شیخ کو کسی ایسے الزام میں ملوث کروں گا جس سے بادشاہ ان سے ہمیشہ کے لیے بدظن ہو جائے اور شیخ کو شہر سے نکال دے۔ دہلی شہر میں ایک جمیلہ نامی جو عورت رہا کرتی تھی، جو گانے گایا کرتی تھی، ایک بدکار اور فاحشہ عورت تھی جس کے پاس ملک کے امراء اور دربار کے افسر آیا کرتے تھے۔
اس کا نام گوہر بے بہا تھا۔ حضرت نجم الدین نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم شیخ جلال الدین کو زنا کے الزام میں پھنسا دو اور بادشاہ کے سامنے شہادت بھی دے دو تو میں تمہیں 500 دینار طلائی دوں گا۔ ان میں سے نصف روپیہ پیشگی ادا کر دیا گیا اور نصف روپیہ ایک سبزی فروش احمد نامی کے کان پر بطور امانت رکھا گیا کہ جب تم بہتان تراشی کی گواہی دے چکے تو یہ خود بخود آ کر لے لینا۔ چند دن بعد نجم الدین اس بد کردار عورت کو بادشاہ کے سامنے لائے اور عورت کی طرف سے شیخ جلال الدین کے خلاف زنا کی کیفیت کو بیان کیا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ عورت اپنی زبان سے زنا کا اقرار کر رہی ہے، پھر تو اس کو سنسار کرنا چاہیے، چونکہ ابھی تک شیخ جلال الدین پر یہ گناہ ثابت نہیں ہوا اور تم خود ہی مدعی اور شکایت کنندہ ہو، لہٰذا کسی دوسرے قاضی کو اس مقدمے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ تجویز کیا گیا کہ اس معاملے کی تحقیق کے لیے مشائخ عظام کو مقرر کیا جائے۔ جس وقت تحقیق ہو جائے گی اسی وقت اس پر فرد جرم عائد کر دیا جائے۔ ان دنوں شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور شیخ جلال الدین تبریزی رحمہ اللہ علیہ کے درمیان کچھ رنجش تھی۔ نجم الدین صغرا نے کہا کہ میری طرف سے شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی مقدمے کے حاکم ہوں گے۔ ان کا خیال تھا کہ بہاؤالدین اپنی ذاتی مخالفت کی وجہ سے شیخ جلال الدین کے خلاف فیصلہ دیں گے۔ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی ملتان سے چل کر دہلی آئے۔ دہلی کے تمام مشائخ اعظام جامع مسجد میں جمع تھے۔ شیخ نجم الدین اس گانے والی عورت کو لے کر آگے آ گئے۔ شیخ جلال الدین کے بلانے کے لیے ایک خادم کو بھیجا۔ شیخ جلال الدین محفل میں پہنچے۔ وہ مسجد کے دروازے پر جوتا اتار ہی رہے تھے کہ مسجد میں بیٹھے تمام مشائخ ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ شیخ بہاؤالدین زکریا نے خود اٹھ کر شیخ جلال الدین تبریزی رحمہ اللہ علیہ کے جوتے پکڑے اور مسجد میں لے آئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر تمام حاضرین حیران رہ گئے۔ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا، میں شیخ جلال الدین کی جوتوں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج 7 سال تک سفر و حضر میں شیخ المشائخ خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ علیہ کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس عورت کو مجلس میں طلب کیا اور کہا، جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، باطل جانے ہی والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں سچی بات کرو ورنہ ان سے بچ نہ سکو گی۔ اس عورت نے بلند آواز سے کہا کہ اللہ تعالی حاضر و ناظر ہے، میں نے حضرت شیخ جلال الدین کے خلاف جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ آدھے روپے ابھی تک احمد بقال کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اسے بلا کر پوچھ لیا جائے۔ نجم الدین نے مجھے دینے کے لیے اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ نجم الدین یہ صورت